خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کی ایک تو ثانیہ 9 مئی ہوا اور اس میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا ٹرائل ہونا ہے۔ دوسرا اہم مقدمہ، دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ اپنا فیض صاحب ہے۔ جنرل فیض کی جب سے گرفتاری ہوئی، فیض نیٹ ورک جو ایکسپوز ہو رہا ہے، تو فیض نیٹ ورک کے ایکسپوز ہونے پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے یہ مدعا اختیار کیا تھا کہ جنرل فیض کا جو ملٹری ٹرائل ہونا ہے وہ اوپن کیا جائے۔ خان صاحب جو ہے وہ ایک سویلین ہے اور سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جی، آج کی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے جو ہے وہ ممکنہ ملٹری ٹرائل روکنے سے متعلق یا اس کے خلاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے باضابطہ طور کے اوپر جو ہے وہ رجوع کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے وکیل عزیر کرامت بھنڈاری کی جانب سے ایک درخواست موو کی گئی ہے، جس میں مدعا یہ اختیار کیا گیا ہے کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کا جو ہے وہ اس کی تحویل جو ہے وہ روکی جائے، کہ اس کو ملٹری یا فوج کی تحویل میں جو ہے وہ نہ دیا جائے۔ درخواست کے اندر وزارت قانون، سیکرٹری دفاع یعنی وزارت دفاع، اڈیالہ جیل، وفاقی حکومت، ان کو جو ہے وہ فریق مقدمہ بنایا گیا ہے، اور مدعا جو یہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک سویلین ہے اور سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے اور اس کی فوجی طویل کو میں جو ہے اس کو نہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ اس درخواست کے اوپر اعتراضات بھی عائد کر دیے گئے ہیں۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے دائر کردہ اعتراضات میں یہ بنیاد بنائی گئی ہے کہ جو درخواست دی گئی ہے اس میں کوئی متعلقہ آرڈر نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے اور کوئی FIR کا ذکر نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی کا اگر کوئی واقعہ ہوا یا کچھ اس طریقے سے جو بھی اس کا ملٹری ٹرائل ہونا ہے اس سے متعلق ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا کوئی میٹر ہے تو وہ تو جو ہے پنجاب کی جورسڈکشن میں آتا ہے، اسلام آباد کی جورسڈکشن میں آتا ہی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ اعتراضات جو ہیں وہ دائر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک روایت رہی ہے آپ کے سامنے ہے، میں نہیں بلکہ عمومی طور پہ تاثر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کے بارے میں کہ وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی سہولت کاری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تاثر صرف اسلام آباد ہائی کورٹ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں نہیں ہے، اب یہ تاثر تو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی ججز کے بارے میں بن چکا ہے، کیونکہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جس طریقے سے انہوں نے ماورائے آئین جو ہے وہ فیصلہ دیا، ایک خود ساختہ ریلیف تخلیق کیا گیا تھا بانی چیئرمین تحریک انصاف کے لیے، تو یہ تاثر جو ہے وہ مجموعی طور پہ یا عدلیہ پہ یہ تاثر آ چکا ہے۔ اور یہ حقیقت تو یہی ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو، ان تینوں عدالتوں کے اندر ہمیں ایک تاثر یہ ضرور ملتا ہے کہ جی جوڈیشل کو لگا ہوا ہے، عمران پروجیکٹ کے ججز جو ہیں وہ اکثریت میں آ چکے ہیں اور ان کی ہر ممکن کوشش ہے، وہ نہ آئین کو دیکھ رہے ہیں، نہ قانون کو دیکھ رہے ہیں، نہ اپنی عدالتی روایات کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ پاپولسٹ اپروچ کی نظر ہو چکے ہیں، اور پاپولسٹ اپروچ اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو ریلیف دینے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، یہ ایک تاثر ضرور ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو اگر یاد ہو کہ سوائے چیف جسٹس اور ایک دو اور ججز کے باقی 6 ججز تو آپ کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں نا، کہ انہوں نے جس طریقے سے جوڈیشل کو کیا، جس طریقے سے انہوں نے خط لکھا تھا اور یہ مدعا اختیار کیا گیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے بانی کے چیئرمین کو جو کیسز ہیں ان میں ان کو سزائیں دیں، یہ کریں وہ کریں، تو یعنی کہ ان 6 ججز کو پھر اطہر من اللہ نے بھی اپنا ہیرو کہا، اور یہ بیسیکلی جو بھی جج اپوائنٹ کیے گئے تھے یہ جانب اطہر من اللہ کی تھے، یعنی اطہر من اللہ کی جانب سے تھے، اور اطہر من اللہ ویسے سب سے زیادہ فیض پروجیکٹ کا سب سے زیادہ فیض یافتہ جج وہی ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ رہی ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک مقدمہ بڑا مشہور ہوا ہے اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس میں یہاں تک کہا گیا تھا کہ جی جو مقدمات درج ہیں اس میں بھی اور جو مستقبل میں بھی مقدمات بانی چیئرمین کے خلاف درج ہوں گے ان سب میں جو ہے ان کی ہم ضمانتیں دیتے ہیں، یعنی مستقبل کے مقدمات میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان معزز جج صاحبان نے جو ہے وہ خان صاحب کو ریلیف دیا۔ لیکن اب بھی
وہ شاید اسی نکتے کو بیس بنیاد بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ پہلے کی طرح ہمیں اب بھی ریلیف دے گی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی درخواست کے اندر جو فارمیلٹیز ہیں، جو قانونی تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے، ڈاکومنٹس بھی نہیں لگائے، شاید اس بنیاد پہ کہ بھئی چونکہ جب جج ہی وکیل بن جائیں تو پھر یہ ضابطے کی کارروائی کرنے کا مقصد ہی کیا ہے، بس ایک فارمیلٹی کے لیے درخواست دو ہمیں ریلیف مل جائے گا، شاید وہ کہیں یہ سمجھتے ہوں۔ لیکن رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اعتراض لگائے ہیں وہ اعتراض ویلڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان اعتراضات کے باوجود بھی جو ہے وہ مقدمات کی سماعت ہوتی رہتی ہے۔ تاہم ابھی ججز بھی چھٹیوں پہ ہیں، شاید دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس سمت جاتا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو وجوہات ہیں بیسیکلی خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کی۔ ایک تو سانحہ 9 مئی ہوا اور اس میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا ٹرائل ہونا ہے۔ دوسرا اہم مقدمہ، دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ اپنا فیض صاحب ہیں۔ جنرل فیض کی جب سے گرفتاری ہوئی اور فیض نیٹ ورک جو ایکسپوز ہو رہا ہے، تو فیض نیٹ ورک کے ایکسپوز ہونے پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے یہ مدعا اختیار کیا تھا کہ جنرل فیض کا جو ملٹری ٹرائل ہونا ہے وہ اوپن کیا جائے، تو اس پر جو ہے وہ جو ہے اپنا فوج کی جانب سے ایک بھرپور جواب دیا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ٹرائل ہوگا، لیکن آپ بے فکر رہیں، آپ کا جو ٹرائل ہوگا نا وہ اوپن ہی ہوگا اور بتائیں گے کہ آپ کے کرتوت کیا تھے اور آپ کیا کچھ کرتے اور کرواتے رہے ہیں۔ یہ ایگزیکٹ جو ہے وہ میسج دیا گیا تھا وزارت دفاع کے حکام کی جانب سے بانی چیئرمین تحریک انصاف کو۔ اب اگر ہم معاملے کو یعنی کہ دو معاملات جو میں نے کہا، ایک سانحہ 9 مئی، ایک فیض نیٹ ورک کا جو ایشو ہے، اب اگر جنرل فیض جو ہے وہ اس کا ٹرائل صاف ظاہر ہے آرمی ایکٹ کی سیکشن 31 کے تحت چل رہا ہوگا، اور اس میں ایک یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان نے فیض کے ساتھ مل کے غداری کی بھی کوشش کی، بغاوت کی کوشش کی، ریاست کے خلاف بغاوت کی کوشش کی، حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششیں ہیں۔ تو بڑے سخت کیسز جو ہیں وہ خان صاحب کے خلاف ہیں، اور خان صاحب اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشر میں ہیں، بہت زیادہ دباؤ میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے فوج کی تحویل میں نہ دیا جائے۔ کچھ یعنی کہ تقریباً 2-4 دن پہلے بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے آس پاس فوجی کانوائے دیکھا گیا، فوجی گاڑیاں دیکھی گئیں، تو اس ٹائم بھی یہ شور مچا تھا کہ شاید خان صاحب کو جو ہے فوجی تحویل میں دیا جا رہا ہے۔ تو ابھی خان صاحب فوجی تحویل سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، سہولت کار ججز کو اپروچ کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اگر سپوز کرو کہ جنرل فیض کی جانب سے جو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور وہ بتلاتے ہیں، کیونکہ ایک تصور یہ بھی ہے کہ فیض عمران خان کو استعمال نہیں کرتا رہا، بات یہ ہے کہ خان صاحب فیض کو استعمال کرتے رہے، اور فیض نے انٹیلیجنس ایک پیرالل انٹیلیجنس سٹرکچر قائم کیا ہوا تھا، اور وہ پھر سولین معاملات میں، یعنی آفٹر ریٹائرمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ جب ریٹائر ہو گئے تھے اس کے بعد اس کے لیے وہ پھر حکومت کو بھی مینوپولیٹ کر رہے تھے، بیوروکریسی کے پہ بھی ان کا دباؤ تھا، ججز کے اوپر بھی دباؤ تھا، عدلیہ کے اوپر بھی دباؤ تھا، اور جوڈیشری کے اوپر تو بے انتہا دباؤ رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سہولت کاری ہوتی تھی، جو سارا کچھ ہوتا تھا، تو اب یہ فیض کے انکشافات اگر ہم سامنے رکھیں، جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئے لیکن جو ممکنہ طور پہ ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو اس کے بعد سے تو خان صاحب کا بچنا جو ہے وہ کسی صورت ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ خائف ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، کبھی ان کو ایک عارضہ بھی ہے معدے کا، وہ بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کس سمت چلتے ہیں، لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب بہت زیادہ اب گھبرا چکے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ لیکن دوسری سمت دیکھنا ہے کہ فیض کا جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں کیا انکشافات سامنے آتے ہیں، کیا حقائق سامنے آتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں عمران خان کا ٹرائل کیسے چلتا ہے۔ پھر وہ بعد کی باتیں ہیں کہ جب اس کا ٹرائل ہو چکا ہوگا، ٹرائل جو ہے فیض کا، پھر مقدمہ بنے گا خان صاحب کے خلاف،
اور خان صاحب کا جو ملٹری ٹرائل ہوگا پھر اس میں جو سزائیں ہوں گی وہ بعد کی بات ہے کہ پھر وہ سویلین عدالتوں میں اس اپیلوں کو لے کے آئیں گے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو عدالتی محاذ ہے، عدالتی محاذ میں یہ جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں یا فیض نیٹ ورک کے ججز ہیں، یہ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے عمران خان کو بھی ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ریلیف دلوا دیں گے، اس کو بھی جیل سے نکلوا لیں گے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فیض کو بھی ہم نکلوا لیں گے. تو بہرحال فیض کا تو پتہ نہیں ہے، عمران خان کے حوالے سے وہ اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے، وقت کس سمت چلتا ہے. اس حوالے سے میں بار بار کہتا ہوں کہ کچھ حکمران اتحاد کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ ان معاملات کو کیسے لے کے چلتے ہیں. فیض نیٹ ورک کے زیر اثر جو ججز تھے، عمران پروجیکٹ کے جو ججز تھے، ان کا کلا کما کیسے کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کوئی قانون سازی آتی ہے، کوئی آئین میں ترمیم ہوتی ہے، تو وہ بھی چیزیں پیرالل چل رہی ہیں. تو بہرحال دیکھیں گے کہ مزید اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک لے اجازت دیں. اللہ حافظ.